بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سورہ الشعراء ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو آیات میں آپ کے ساتھ اردو ترجمے سے پڑھوں گی، اس سے پہلے میں تھوڑا آپ کو اردو ترجمہ بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ آج کی جو آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں اور ہم ان ہی کی عبادت پر جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارا کرتے ہو، یا یہ تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں، یا یہ تم کو کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی عبادت کرنے کی یہ وجہ تو نہیں، بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت ہوئی ان لوگوں سے اور اپنے والد سے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ بھلا تم نے ان کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے بڑے بھی، کہ یہ معبودین میرے اور تمہارے لیے باعث ضرر ہیں، مگر ہاں رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف رب العالمین کی، اللہ پاک کی۔ یہ جو معبودین جن کو تم نے بنا رکھا ہے، بت بنا رکھے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور ان کی پھر تم پوجا کرتے ہو، تو یہ سارے ضرر اس لیے کہ فضول ہے نا، ان کی وقت ضائع کریں گے، بنائیں گے وہ ہاتھوں سے اور پھر اپنا وقت ضائع کریں گے، تو وہ ان کے لیے باعث ضرر ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین، اور سوائے ہمارا رب جو کہ عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب، رب العالمین۔ الذی خلقنی فہو یہدین، یہ آج ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے 78۔ الذی، مگر ہاں، رب العالمین، اللہ رب العالمین کے بعد یہاں سے، جس نے مجھ کو اور اسی طرح سب کو پیدا کیا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے پیدا کیا اور وہی ہدایت دے گا، یہدین سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، میری مصلحتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کرے گا۔ اللہ پاک کی خاصیت بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اور اپنے باپ والد کو بتایا۔ والذی ہو یطعمنی، اور وہی ہے جو کہ مجھے کھلاتا ہے، کھانا کھلانا، ہمیں رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے۔ ویسقین، اور پلاتا ہے، کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، مجھے بیماری سے آرام جو ہو جاتا ہے تو وہ رب سے ہی، رب کی کرم نوازی سے ہی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، بیماری کے بعد جو شفا ہو جاتی ہے تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ فَهُوَ یشفین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ ایک دو دفعہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی پرابلم ہو، تکلیف ہو تو ہم یہ بولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں۔ رب ہمارے قرآن کی یہ آیت ہے جو ہم دل سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تکلیف کو انشاءاللہ ضرور آرام ملے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین وَالَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یحیین، اور جو مجھ کو وقت پر موت دے گا پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی، میری خطائیں، یوم الدین، قیامت کے روز میری خطائیں معاف کر دے گا۔ یغفر لی، اطمع میں امید رکھتا ہوں، والذی اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین، قیامت کے دن۔ چلیں اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔